دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنی اسرائیل کا بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ بتائیں گے۔ جی ہاں، یہ واقعہ وادی موت، جہاں بنی اسرائیل کے 70,000 افراد موت کی نیند سلا دیے گئے۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو، بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل اور غلامی سے نجات دلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام لے آئے تھے۔ بنی اسرائیل سرزمین مقدس فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام تیسرے نبی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ذمہ داری سونپی۔ حضرت حزقیل سے متعلق ایک تاریخی واقعہ ایسا ہے جس کی وجہ سے حضرت حزقیل علیہ السلام مشہور ہو گئے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام سے قبل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ کے بعد حضرت غالب بن یوحنا علیہ السلام مرتبہ نبوت پر سرفراز ہوئے، اور آپ کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام آئے۔ آپ کو ابن العجوج کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے۔ ابن العجوج کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب کہ آپ کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ ذوالکفل بھی کہلائے۔ آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء اکرام کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی وجہ شہرت بننے والا واقعہ کچھ ایسا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، موت کے خوف سے شہر چھوڑ کر جنگل میں جا کر رہنے لگی۔ ہوا کچھ یوں کہ طاعون کی وبا پھیل جانے سے لوگوں کی موت شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ لوگ موت کے خوف سے شہر چھوڑ کر جنگل میں جا بسے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ تم سب مر جاؤ، اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے۔ روایت کے مطابق فرشتے کی چیخ کی وجہ سے جنگل میں آ کر بسنے والے سبھی افراد موت کی نیند سلا دیے گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بغیر کفن 8 دن تک پڑی رہی۔ اس طرح پڑے رہنے کے بعد وہ سڑنے لگی، جس سے بے انتہا تعفن اور بدبو پھیل گئی، اور پورے جنگل اور اس کے اطراف میں یہ بدبو اور تعفن پھیلنے لگا۔ لوگوں نے ان کی لاشوں کو درندوں اور ان کی بو سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے اس جنگل کے ارد گرد ایک دیوار بنا دی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے لوگوں کی لاشیں دیکھ کر وہ حیران ہو گئے، اور اپنی اس قوم کی لاشوں کو دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا، اور اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے تھے، ان لوگوں سے مجھے انس تھا، اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی۔
اور میں اب بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، جو تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوچ دل کے ساتھ اس دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی، اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوشت چڑھنے لگا۔ پھر تیسری بار اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں میدان میں کھڑی ہو گئیں۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں جا کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمر کی مدت پر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسم سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسے ہی میل ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ اس واقعے کا قرآن مجید میں بھی ذکر موجود ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا انہیں جو اپنے گھر سے نکلے اور وہ ہزاروں میں تھے موت کے ڈر سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔